أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کے جو بھی کام کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہی مضمون تقریباً بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے حکم کے مقابل میں کسی کی بات مت سنو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو، اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اس سے پہلی آیات میں کا خلاصہ تقریباً یہ بنتا ہے۔ اب یہاں سے اسی اطاعت اور فرمانبرداری جو پیچھے حکم ہوا اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ مسائل کو بیان کیا ہے۔ اور یہ جو مسائل، یا آپ ان کو جزیات کہہ سکتی ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور ان کے استفتاء اور سوالات کا جواب براہ راست عرش رحمان سے بواسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا۔ اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فتویٰ دیا تو بھی صحیح ہے، اور اللہ پاک نے خود بھی فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اس میں اللہ نے بالکل صراحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتاویٰ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو آپ کو بذریعہ وحی تلقین کیے گئے۔ بہرحال اس رکوع میں اور آگے بھی احکام شرعیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چند سوالات کے جواب میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بہت کم کرتے تھے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف، انتہائی تعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود بہت کم سوالات کی۔ کل تقریباً 13 مسائل ہیں جن میں صحابہ نے سوال کیے اور جن کے جواب قرآن میں دیا گیا۔ کیونکہ یہ حضرات بے ضرورت سوال نہ کرتے تھے، بلکہ ضرورت بھی ہوتی تو صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی دیہاتی آ کر پوچھے اور ہم بھی سیکھ لیں، ہم بھی سن لیں۔ تو یہاں پر یہ سوال کیا گیا، یسألونک ماذا ینفقون، یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اور اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ما ننفق من اموالنا وأین نضعها، کہ ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ اور ایک روایت کے مطابق جو ہے یہ سوال صرف حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا، بلکہ عام مسلمانوں کا تھا۔ اس سوال کے 2 جز ہیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو، یعنی کن لوگوں کو یہ مال دیں۔ اس کے جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، دونوں باتوں کا جواب دیا۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ بھی اپنے مال سے خرچ کرو، فللوالدین، یہ تمہارے والدین کے لیے۔ خیر کا لفظ نیکی اور بلائی پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں اس سے مراد مال ہے، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ انہ لحب الخیر لشدید، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اور قرآن و سنت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بہت تاکید آئی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ سوال کرنے والے نے 3 دفعہ پوچھا، آپ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ 4تھی دفعہ پوچھنے پر فرمایا ابا، کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہرحال یہاں پر جو بات ہے تو فرمایا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں والدین کو اولیت دو، ان کی خدمت کرو، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا مال نہ اولاد والدین پر خرچ کر سکتی ہے اور نہ والدین اولاد کو دے سکتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے، اس کے علاوہ جو آپ کا مال ہے، اس کے سب سے زیادہ مستحق والدین ہیں، اگر والدین محتاج ہیں۔ اگر والدین محتاج ہیں تو پھر ان پر خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خود صاحب مال ہیں تو پھر مالی خدمت فرض نہیں رہتی، البتہ ان کی جانی خدمت، مٹھی چابی کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا، ان کو راحت پہنچانا یا اچھی بات کر کے ان کا دل بہلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور یہی اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں پر خرچ کرو۔ اگر کسی مالدار آدمی کے قریبی عزیز رشتہ دار امداد کے مستحق ہیں تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حق، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ اور پھر فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ یتیم وہ ہے جس کے سر پر اس کا سرپرست نہ ہو، والد فوت ہو جائے، ذرائع آمدن نہ ہو، انسان بے سہارا ہو جائے، ایسے آدمی کی دستگیری کرنا، مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور مسکین وہ ہے جو محنت اور کوشش کے باوجود اپنے ضروری اخراجات پورے کرنے کے قابل نہ ہو،
بیچارہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو ایسے شخص زکوٰۃ کے حقدار بھی ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور اس کے علاوہ بھی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسافروں کی خدمت کا بھی حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیے کہ کہاں کہاں خرچ کرو، اور پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہ دراصل دوسرے سوال کا جواب ہے کہ تم نیکی کے جو کام بھی کرو، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، وہ تمہاری نیت تک کو جانتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ مال کی اتنی ہی مقدار صرف کرو، بلکہ جو کچھ بھی اپنی استطاعت کے موافق خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب پاؤ گے۔ اب اس آیت میں کہ چند مسائل ہیں بڑے اہم ہیں، میں ان کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے یہ فرض زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ فرض زکوٰۃ کے لیے نصاب مال بھی مقرر ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو تو آپ پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہو تو پھر نہیں ہے، اور اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا فرض ہے 2.5%، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری طرح متعین اور مقرر فرما دی۔ اور ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب مال کی قید ہے، نہ خرچ کرنے کی مقدار بتلائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں آیتیں نفلی صدقے کے متعلق ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات بتا دی تھی، اس میں تو کہا گیا سب سے پہلے والدین کو ذکر کیا گیا، حالانکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، اور نہ ہی والدین اپنی اولاد کو دے سکتی ہے۔ تو جب میں نے بتا دیا کہ یہ نفلی صدقے کے متعلق ہیں، لہٰذا اب یہ کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاء و اقربا کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جائے، اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو حکم بجا لانے کی نیت ہو تو وہ بھی اجر و ثواب کا موجب ہے اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، ایک آدمی اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اب نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہی خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی پر قرض ہے، اب وہ قرض تو ادا نہیں کر رہا اور نفلی صدقہ دے رہا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ پہلے جس کا قرض ہے اس کا قرض ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں شاید سے یہ بات معلوم ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ قتال کا فرضیت جہاد کا حکم ہے۔ فرمایا کہ کتب علیکم القتال، یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے، ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اور بعض آیات قرآنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلمان پر عائد نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ ہاں، کسی زمانے میں یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی جہاد کا فریضہ ادا کرنے والی باقی نہ رہے تو سب مسلمان
ترک فرض کے گناہگار ہو جائیں گے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کی کئی آیات ہیں، مثلا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم یعنی گویا کہ تقسیم عمل پیش فرمائی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں، کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے۔ فرمایا کہ کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی فرض کی گئی، وہ کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ یہاں پر ناگوار گزرنے یہ برا لگنے سے مراد طبعاً برا لگنا ہے، کیونکہ عقلاً تو کسی بھی مومن کو اللہ کا کوئی حکم برا نہیں لگ سکتا، اور نہ کوئی مومن اللہ کے کسی حکم کو برا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ برا کہتا ہے تو مومن رہتا ہی نہیں ہے۔ البتہ طبیعت کے لحاظ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز اچھی محسوس نہ ہو، کیونکہ خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اور بعض یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ عقل کے لحاظ سے ہر مسلمان ہر حکم الہی پر آمنا و صدقنا ہی کہے گا، چاہے اس کا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اور فرمایا کہ بعض چیزوں کا ناگوار گزرنا انسان کی ظاہراً طبیعت پر منحصر ہے، مگر حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاہد کہ تم کسی چیز کو ناگوار جانو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو۔ جان کی بازی لگا کر دشمن کے ساتھ جنگ لڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا طبیعت پر ناگوار گزرنا بھی طبی چیز ہے، اور بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اس معاملے میں، مگر جو اس کے نتائج ہیں، جو اس کا نتیجہ ہے، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جو قومیں اتنی آرام طلب ہو جائیں کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں، وہ جلد یا دیر سے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دشمن غالب آ جائے گا تو پھر جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز چھن جائے گی، پھر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہتی۔ ظاہر سی بات ہے اس قسم کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر کے مسلمان کو مشقت میں نہیں ڈالا، بلکہ جو اس کے بدترین نتائج ہیں اس سے بچا لیا گیا کہ جب مسلمانوں کے اندر جہاد کا فریضہ رہے گا تو وہ مسلمان کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے، امن و سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور شاید کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ تو فرمایا جنگ کے حکم کو خوش دلی سے قبول کرو، کیونکہ تمہاری نظر صرف ظاہر پر ہے، مگر در حقیقت واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر کام کے نتیجے سے وہی واقف ہے، تم اس کی اصلیت کو نہیں جانتے۔ اور یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہر آدمی کو ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہی اس کے نقصان کا، وہی اس کی موت کا، وہی اس کے مالی نقصان کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ انسان اپنے لیے کسی چیز کو، کسی معاملے کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تو حکیم ہے نا، لیکن اسی میں اس کے لیے خیریں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی میں اس کے لیے اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر کام کے نتیجے سے وہی واقف ہے، تم اس کی اصلیت کو نہیں جانتے، اس لیے جو اللہ نے کہہ دیا اسی میں بہتری سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جی اب ترجمہ دیکھ لیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین
والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ آپ کہہ دیں کہ جو مال تم خرچ کرو سو ماں باپ کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو نیکی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ فعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے بہتر ہو۔ فعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے تم کچھ پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔